میں رحمون کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی تفسیری کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف گزرے ہوئے وقت کا قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے کا زندہ پیغام ہے۔ یہ کہانی ہے اس دعا کی جو بڑھاپے میں مانگی گئی، اس پاکیزگی کی جس پر الزام لگایا گیا، اور اس معجزے کی جس نے پوری قوم کی زبانیں بند کر دی۔ بیت المقدس کی سرزمین پر ایک ایسا زمانہ تھا جب بنی اسرائیل ظاہر میں تو عبادت کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، تلاوت بھی تھی، مگر دلوں کے اندر دنیا کی محبت، عہدے کی چاہت اور ریاکاری گھر کر چکی تھی۔ دین رسم بن چکا تھا اور روح غائب ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق کچھ خاص اور پاک بندوں کو چنا تاکہ انہی کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا جائے۔ انہی چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے عمران علیہ السلام۔ حضرت عمران اور ان کی نیک بیوی حنا عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ چکے تھے جہاں عام طور پر انسان امید چھوڑ دیتا ہے۔ گھر میں خاموشی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی وارث نہیں جو اللہ کا نام آگے بڑھاتا۔ حنا جب بیت المقدس جاتی اور وہاں چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو عبادت گاہ کی خدمت کرتے دیکھتی تو ان کا دل بھر آتا اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ان کے دل کی دنیا بدل دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سوکھا ہوا درخت جو بالکل بے جان لگ رہا تھا، اس پر اچانک ہرے پتے نکل آئے ہیں۔ اسی لمحے ان کے دل سے ایک سادہ مگر گہری بات نکلی کہ جو اللہ مرے ہوئے درخت کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اسی دن انہوں نے پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی شرط، صرف ایک سچی اور خالص دعا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے پوری طرح تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ وہ دنیا کے لیے نہیں ہوگی، وہ صرف تیرے دین کی خدمت کے لیے ہوگی۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی، یہ ایک ماں کی وہ قربانی تھی جس میں وہ اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی اولاد بھی اللہ کے حوالے کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اسی وقت قبول فرما لیا۔ کچھ ہی عرصے میں حنا کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہیں۔ ان کا دل شکر سے بھر گیا، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کی حمد تھی، مگر جب بچی پیدا ہوئی تو ایک پل کے لیے دل کانپ گیا، کیونکہ انہوں نے تو بیٹے کی امید کی تھی۔ ان کے منہ سے نکلا کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکا سمجھا تھا، کیونکہ اس دور میں بیت المقدس کی خدمت لڑکوں کے لیے مخصوص تھی، مگر اسی لمحے انہوں نے اللہ کی حکمت کو سمجھا، سر جھکا دیا اور کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہیں سے اس پاک عورت کی کہانی شروع ہوتی ہے جسے دنیا مریم کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو معمولی طور پر قبول نہیں کیا، بلکہ ایسی قبولیت عطا کی جو مثال بن گئی۔ مریم کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں علماء اور عابدین میں اس بات پر بحث ہوئی کہ اس کی کفالت کون کرے گا۔ آخرکار اللہ کے فیصلے سے یہ ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو ملی۔ مریم ایک محراب میں رہتی تھی، عمر میں چھوٹی تھی مگر عبادت میں بہت بڑی تھی۔ زکریا جب بھی ان کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس ایسا رزق موجود ہے جو اس موسم میں ہوتا ہی نہیں۔ پوچھتے کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور وہ پورے سکون سے جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جب مریم جوان ہوئی تو اللہ نے انہیں ایک تنہا اور پاک جگہ پر بھیج دیا جہاں وہ صرف عبادت، ذکر اور تفکر میں رہتی تھی۔
ایک دن اچانک ان کے سامنے ایک خوبصورت اور تندرست انسان آ کھڑا ہوا۔ مریم گھبرا گئیں اور فوراً کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تب اس شخص نے اپنی حقیقت بیان کی اور بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں جو انہیں ایک پاک بیٹا دینے کی خبر لے کر آئے ہیں۔ مریم نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ جواب ملا کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی اور مریم حاملہ ہو گئیں۔ انہوں نے لوگوں سے دوری اختیار کی اور ایک سنسان جگہ چلی گئیں۔ جب درد زہ شروع ہوا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور انسانی کمزوری میں ان کے دل سے نکلا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے تسلی ملی کہ غم نہ کرو، تمہارے نیچے نہر جاری کر دی گئی ہے، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تازی کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو اور آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ اسی حالت میں بنا کسی انسانی سہارے کے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب مریم بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے الزام لگائے اور تانے مارے۔ اللہ کے حکم سے مریم نے خاموشی رکھی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ ہنسے اور بولے کہ ہم پالنے میں پڑے بچے سے کیسے بات کریں؟ اسی لمحے پالنے میں پڑا بچہ بول اٹھا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار کیا ہے۔ یہ کلام مریم کی پاک دامنی کی سب سے بڑی گواہی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پہلا اعلان تھا۔ اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک معجزے دکھائے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا۔ وہ جنم سے اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے، وہ مرے ہوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، مگر ہر بار صاف کہتے کہ یہ سب میرے رب کے حکم سے ہے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ہٹ پر اڑے رہے، مگر حق قیامت تک کے لیے واضح ہو چکا تھا۔ یہ پوری کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے فیصلے انسانی عقل سے بہت اونچے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اسے تاریخ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ پہلا سبق، اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں جاتا۔ حضرت عمران اور حنا کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ راستے ایسے کھولتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑھاپا، بے اولادی اور مایوسی اللہ کی قدرت کو نہیں روک سکتی، اس لیے مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق، اللہ کا فیصلہ انسان کی سوچ سے بہتر ہوتا ہے۔ حنا نے بیٹے کی امید کی تھی، مگر اللہ نے بیٹی عطا کی اور وہی بیٹی آگے چل کر مریم علیہ السلام بنی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو ہمیں اس وقت کمی لگتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق، جو معاملہ اللہ کو سونپ دے اللہ خود اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام پر الزام لگے مگر انہوں نے بحث نہیں کی، صفائی نہیں دی، بلکہ اللہ کے حکم پر خاموشی اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے خود عیسیٰ علیہ السلام سے پالنے میں کلام کرا کر ان کی پاک دامنی قیامت تک کے لیے ثابت کر دی۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو ویڈیو میں آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کومنٹ کر کے بتائیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔